نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر کیوں ان دو بھیڑیوں سے بچنے کو کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخر کیا وارننگ تھی جو آج کے مسلمان بھول گئے؟ آخر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھیڑیوں سے ہمیشہ بچنے کو کیوں کہا ہے؟ میں آپ کو بہت ہی بڑی مثال یاد دلانا چاہتی ہوں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ خبردار رہنے کے لیے دی ہے۔ سنن ترمذی اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم امیجن کرو کہ اگر بھیڑ اور بکریوں کے جھنڈ میں دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو یہ بھیڑیے ایسے جانور ہیں، اگر یہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں خود تباہی مچاتے ہیں، اور یہ ہر انسان جانتا ہے۔ آخر کسان اپنے پاس کتے کیوں رکھتا ہے؟ اگر یہ کسان اپنے پاس کتے نہیں رکھے تو ان کے بھیڑ یا بکریوں کو یہ بھیڑیے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تصور کریں کہ اگر بھوکے بھیڑیوں کو غیر محفوظ بھیڑوں پر چھوڑ دیا جائے، سمجھ سکتے ہیں اس قتل عام کے بعد کتنا نقصان ہوگا، اس سے بھلا کتنی بھیڑیں بچ پائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم تصور کرو کہ اب انسان کی دولت کی خواہش اور مشہور ہونے کی خواہش اس کے دین کے لیے ان دو بھیڑیوں سے بھی زیادہ تباہ کرنے والی ہے، بلکہ یہ ان دو بھیڑیوں سے زیادہ تباہ کن ہے جیسے وہ دو بھیڑیے ان بھیڑوں میں تباہی مچاتے ہیں۔ ہم سب کے اندر بھی ویسے ہی دو خطرناک بھیڑیے ہیں کہ اگر ہم نے انہیں بے قابو چھوڑ دیا تو وہ ہمارے دین اور ایمان دونوں کو تباہ کر دیں گے۔ ہمارا مال، ہمارا دین کیا ہے؟ یہ بھیڑوں کا جھنڈ ہے۔ نمبر 1، حرص علی المال، زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی خواہش۔ نمبر 2، حرص علی الجاہ، مشروف ہونے یا سطح میں رہنے کی خواہش، شہرت، طاقت، پیسے کی خواہشات۔ اگر ہم نے انہیں نہیں روکا تو یہ ہمیں تباہ کر دے گی۔ جن لوگوں کے دلوں میں پیسے کی محبت ہوتی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تمام ذہنوں کو بیان کر رہا ہے۔ وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اے انسان تم پیسے سے محبت کرتے ہو ایک جلدی خواہش کے ساتھ، مال کی مدد کے ساتھ۔ پیسے کی محبت ایک ایسی خواہش ہے ہم سبھی کے دلوں میں ابزارب ہے، لیکن جب ہم اس محبت کو بے لگام ہونے دیتے ہیں تبھی یہ ہمارے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ اگر حریص کا جرم صرف یہ ہو کہ اس نے انسان کو دنیا میں اس حد تک مشروف کر دیا کہ وہ آخرت سے غافل ہو گئے تو دوسرے لفظوں میں اسے جرم کہنا کافی ہے۔ چاہے تم نے حلال کمایا اور حلال پر خرچ کیا۔ نے کہا کہ دولت کا حاصل کرنا ہی سب سے بڑا جرم ہے۔ جب تم کبھی 5، 6، 7، 8 چاہے جتنے بھی گھنٹوں کے لیے کام کرتے ہو اپنی نجی خرچ کے لیے، کافی ہے۔ اس سے بھی زیادہ کی خواہش جیسے آپ کچھ مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جرم ہے۔ اس کے آگے ابن رجب فرماتے ہیں دولت کا حاصل کرنا ہی سب سے بڑا جرم ہے۔ آپ اس میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دولت حاصل ہو، پر آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ یہ جرم ہے کیونکہ دولت صرف غرضی عزت ہے۔ تم کب تک دولت سے لطف اندوز ہوگے؟ ہمارے پاس جو دولت ہے اس سے ہم کتنا لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور جب ہم اپنا وقت عرضی عزت میں گزاریں گے تو آخرت کے لیے کیا بچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تمہارے پاس تمہارے پیسے میں سے کیا ہے؟ تمہارے پاس ریلی ہے کیا؟ سب فنا ہو جانا ہے کہ تم نے اپنا کھانا قبول کیا کہ جب تم اسے کھاتے ہو بیت الخلا میں جاؤ گے اور اس میں رفع حاجت کرو گے۔ وہ بیت الخلا جو تم نے خوب سارے پیسے لگا کر عمدہ ٹوائلٹ بنوائے، اللہ اسے نہیں دیکھیں گے۔ یا وہ مہنگے کپڑے جو تم نے تھوڑے دیر کے لیے پہنے، سب ختم ہو جائے گا، پر آپ کو آخرت کی فکر نہیں، نیکیوں کی فکر نہیں۔ چاہے آپ کا محل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، باتھ روم کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، کپڑے، پیسے، یہ اللہ نہیں دیکھتا۔ دیکھتا ہے تو آپ کے اعمال، آپ کی گئی نیکیاں۔ یہ لطف اندوز کب تک قائم رہے گی؟ سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا جو میٹر ہوتا ہے وہ ہے کہ جب ہم دولت کی بے لگام خواہش رکھتے ہیں، عبادت اور ذکر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اور انسانوں کی خدمت میں وقت گزارتے ہیں، اور جو ہمیں دے رہا ہے
جس کے ذریعے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، یعنی اللہ، اس کی فکر نہیں۔ تم کتنا جمع کر لو گے، اپنی دولت سب فنا ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک۔ مال و اولاد زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے، لیکن جو نیکیاں ہمیشہ باقی رہتی ہے، جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے، وہ نیکیاں جو ہمیشہ باقی رہے گی، وہ آپ کی دولت نہیں ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے، اور وہ ہے دولت کے حاصل کے لیے کسی بھی ذریعے کو جائز قرار دے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ محسوس بھی نہیں کرتے کہ آپ نے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، ایک بڑا محل بنانے کے لیے اپنے ناجائز غیر اخلاقی حرام ذریعے سے دولت حاصل کرنے کو جائز قرار دے دیا ہے۔ اور یہ بے شک ان میں سے ایک ہے اس دنیا سے محبت کے بدترین اثر کی، جب انسان اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو رزق حلال کی پرواہ نہیں ہوتی۔ حرام مال بلا صبح پیسے کی محبت کی سب سے بڑی آفت میں سے ایک ہے، کیونکہ حرام مال ہمارے مذہب کی سب سے بری چیزوں میں سے ایک ہے۔ اور جب آپ پر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، پر اللہ راضی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی حرام کمائی ہے، جو آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہو وہ حرام ہے، تمہارا پیسہ حرام ہے، تم جو کھا رہے ہو وہ بھی حرام ہے، جو پہن رہے ہو وہ بھی حرام ہے، تو تم حرام دولت کما کر اللہ سے کس طرح امید کرتے ہو؟ تمہارا مال، تمہاری دولت سب حرام ہے۔ حدیث ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس گوشت کی پرورش حرام سے ہو اس سے جنت میں جانے کا کوئی حق نہیں۔ جو گوشت حرام سے پرورش پاتا ہے، یہاں پر کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا مال حرام ہے اور آپ اسے حرام پر خرچ کر رہے ہیں اور آپ حرام کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام سے اگتا ہے جنت میں اس کا کوئی حق نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت آپ کو کیسے قبول کرے گی، کہ جنت تو صرف خالص کو قبول کرتی ہے، وہ صرف وہی قبول کرتی ہے جو اچھی ہے۔ تو جب ہم دولت کی محبت میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں چوری کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، غبن کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہم صرف کمانا چاہتے ہیں اور ہمیں کسی دوسرے کو تکلیف دینے یا غیر اخلاقی ہونے یا حرام سے بچنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، تو ہم نے اپنے لیے تباہی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اور اسی لیے حرام مال کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو تباہی کی اصل وجہ میں سے ایک ہے۔